الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء علیہ السلام پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر، تابعین تبع تابعین مجاہدان دین پر. محترم حضرات، میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد رہتی. میں بارہا موت اور آخرت کی فکر پر میں ہمیشہ تقریباً کئی جمعوں میں سے ایک جمعہ یا کئی پروگراموں سے ایک پروگرام میرا فکر آخرت اور موت کے تعلق سے بنا بولے میرا عنوان پورا نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آج بھی ہم موت فکر آخرت کے تعلق سے انشاءاللہ سنیں گے. یہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت، اس کا ترجمہ تقریباً لوگوں کو معلوم ہو کے رہتا ہے، یعنی ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر متنفس جس چیز کے اندر بھی جان ہو اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے چونٹی ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے چرندہ ہو. ہر کسی کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. متنفس، کل نفس، نفس کہتے ہیں کہ جس کے اندر جان ہو اس کو نفس کہتے ہیں. تو محترم سامعین اکرام، ایک موت، ایک زندگی، اس کا اپوزٹ لفظ ہے موت. زندگی اور موت. اللہ قرآن مجید میں سورہ ملک کے اندر بھی فرمایا الذی خلق الموت والحیات. الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو موت اور زندگی اس لیے دیے لیبلوکم، تاکہ آزمائے. ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو زندگی کیوں دی؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرے گا، اس نے عمل کون کرے گا. اللہ آزمانا چاہتا ہے. میرے بھائیوں، آدمی کی موت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی نہیں کرتا. جا کے آپ بڑے سے بڑے سائنسداں یا ڈاکٹر کو پوچھ لیجیے کہ ڈاکٹر صاحب تم کب مرنے والے ہیں، ان بھی بولتا کہ مجھے بھروسہ نہیں. ہزاروں لوگوں کی جان بچا کے رہتا. جان تو اللہ دینے والا ہے، لیکن جو ذریعہ بنتا ہے وہ ڈاکٹر ہے. ان سب کی جان بچانے والا بھی یہی بولتا کہ بھائی میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بولتا ڈاکٹر بھی. یعنی موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو یہ جو زندگی ہے نا ہماری، بہت چند لمحات کی زندگی ہے ہماری، بہت مختصر سی زندگی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دے کر کہ تم جب سمندر میں اگر انگلی ڈبو کر نکالتے ہیں، انگلی کو جو پانی کا خطرہ آتا ہے وہ خطرہ دنیا ہے، باقی کا سمندر آخرت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. موت، ہر کسی کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. سارے نبیاں بھی موت کے مرحلے سے گزرے اور ہم کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے.
لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے، تو دنیا تو چھوڑ کے تو جانا ہے، لیکن ہم کو جانا کہاں ہے؟ جنت جہنم ہے، جنت اور جہنم ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو دنیا میں اچھا عمل کرنا۔ آج اگر آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ جو برائیوں میں مبتلا ہے، برائیوں میں جو مبتلا ہے، مثال کے طور پر کہ آج کسی کی فجر چھوڑ گئی، آج کسی کی ظہر چھوڑ گئی، آج کسی کی عصر چھوڑ گئی، کسی کی مغرب بھی چھوٹی، جن کی بھی چھوٹی ہے، سارے امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں میں، جس کی بھی نماز چھوٹی ہے، ان کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر کچھ نہیں ہے، صحت مند تھے، سب اچھا ہے، اس کے باوجود بھی اگر نماز چھوڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہیں ہے کہ میری آج فجر چھوٹ گئی، مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، میری ظہر چھوٹ گئی، مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، میرے عصر چھوٹ گئی، مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس جس کے دل میں ہوگا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ احساس بہت بڑی چیز ہے۔ یہ احساس کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے احساس۔ جس کا دل مردہ ہے اس کے احساس نہیں ہوتا، جس کا دل مر چکا، جس کا دل مردہ ہے، جس کے دل میں دم ہی نہیں ہے، اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا، چاہے وہ فجر کی نماز چھوٹ جائے، کبھی ظہر کی چھوٹ جائے، کبھی عصر کی چھوٹ جائے، یا ہم جھوٹ بولے، چغلی کرے، غیبت کرے، دھوکہ دے، نافرمانی کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، شوہر کی نافرمانی کرے، بیوی پر ظلم کرے، بچوں کے حقوق ادا نہ کرے، پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، سنتیں پامال ہو جائے، کچھ بھی اس کو احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے، خبر میں جانے کا اس کو یقین نہیں ہے۔ اس لیے آدمی اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ وہی اگر اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تو معلوم ہے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے، لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس کو صاف کرنے کا آلہ ہم کو معلوم ہے کہ کوئلے کی بھٹی جلائے، اس میں لوہے کو ڈالے، اس کو مارے تو لوہا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے دل کو زنگ لگتا ہے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے۔ آج ہم یہ دو چیزیں بھول گئے، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت ہم کو کہاں یاد رہتی ہے؟ رات کو سو گئے، صبح اگر اٹھ گئے تو اٹھ گئے، اگر نیند میں اگر انتقال ہو گئے تو بھی ہو جائے۔ ہم کو موت کہاں یاد رہتی میرے بھائیوں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کو موت یاد آتی، خبر یاد آتی، کفن یاد آتا، ڈولا یاد آتا، غسل یاد آتا، چند دن کے لیے رونا یاد آتا، اس کے بعد ہم بھول ہی جاتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، موت کو مت بھولیے، موت کو ہمیشہ یاد رکھیے میرے بھائیوں۔ موت کو بھول گئے تو سمجھ جاؤ کہ آدمی برائیوں، اگر موت کو بھول گیا تو برائیاں کرنے لگتا ہے۔ آج یہی ہے، آج ہمارا معاشرہ موت کو بھول گیا، اس کو برائی کرنے سے ذرہ بھی نہیں کتراتا ہے، اس کی زبان سے گالی دینے میں ذرہ بھی ہچکچاتا نہیں ہے، نماز چھوڑنے میں بھی ہچکچاتا نہیں ہے۔ اس سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، کان کا گناہ ہوتا ہے، زبان کا گناہ ہوتا ہے، کئی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہے۔ جب موت اگر یاد آ جائے میرے بھائیوں، یاد رکھیے
آدمی کبھی گناہ نہیں کرتا، یاد رکھیے موت کو ہمیشہ یاد رکھیے، تم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب اگر آدمی چوری کرنے گیا، موت یاد آ جائے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے خبر میں جانا ہے، میں چوری نہیں کرتا ہوں۔ آدمی چغلی غیبت کرنا شروع کیا، یاد آ گیا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے ورنہ مجھے جہنم میں جانا ہے، میری زبان آگ کی کینچوں سے کاٹی جائے گی، مجھے خبر میں تنہا سونا ہے۔ اگر آدمی کو یاد آ جائے، آدمی چغلی غیبت نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، آدمی موت کو بھول گیا، برائیوں کے دلدلے میں پھنسا ہوا ہے، اتنے برائیاں کرتے جا رہا ہے۔ شوہر برائی کرتا ہے تو بیوی کو احساس نہیں ہوتا، بیوی گناہ کرتی ہے تو شوہر کو احساس نہیں ہو رہا، اولاد گناہ کر رہے ہیں، ماں باپ کو احساس نہیں ہو رہا، ماں باپ گناہ کر رہے ہیں، اولاد کو احساس نہیں ہو رہا ہے، بھائی گناہ کر رہا، بہن کو احساس نہیں ہو رہا، بہن گناہ کر رہی ہے، بھائی کو احساس نہیں ہو رہا، پورا گھر گناہ کی دلدلے میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ اس کو جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ کیا جنت اتنا آسانی سے ملتی میرے بھائیوں؟ جنت اتنا آسانی سے ملنے والی چیز ہے؟ جنت کے لیے صحابہ اپنی جانوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے گردنیں کٹا دی، اپنے ہاتھیں کٹا دی، مہاجرین نے گھروں کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کے باوجود بھی صحابہ ڈرتے تھے کہ میں جب موت کا وقت قریب آتا، سکرات کی حالت میں کچھ دیر میں روح قبض ہونے والی رہتی تو صحابہ روتے تھے۔ تو آپ کی بیوی پوچھی کہ اے میرے سرتاج کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ کو جنت کی خوشخبری دی گئی، آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، اب اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، آپ تہجد گزارتے، نمازیں تھے، جنگوں میں شرکت کرے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو صحابہ فرماتے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا سفر ابھی لمبا ہونے والا ہے، لیکن وہ سفر کے لیے میرے نیکیاں بس ہوتے نہیں بس ہوتے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ مجھے راضی ہے یا ناراض ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں جاؤں گا میں جہنم کے جاؤں گا۔ صحابہ روتے تھے، وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کو رسول کو ایک منٹ اگر نہیں دیکھتے تو ترس جاتے تھے، ویسے صحابہ اکرام بھی موت قریب آتی تو روتے تھے میرے بھائیوں۔ لیکن آج صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک آپ حساب لگائیے، ہم سے کتنے نمازیں چھوٹے، ہم سے کتنا گناہ ہوئے ہیں، ہم سے اللہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ میں جنت میں جاؤں گا میں جہنم میں جاؤں گا، خبر میں کیڑے مکوڑے آئیں گے، خبر میں سانپ بچھو آئیں گے، میرے ساتھ خبر میں کیا ہوگا؟ کبھی رات کو سوتے وقت سوچئے میرے بھائیوں کہ کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد دعائیں کرنا، کھانا کھلانا، قرآن بخشانا، مرنے کے بعد کپڑے بانٹنا، فلاں کرنا، ارے وہ تو مرنے کے بعد، ابھی تو تم زندہ ہے نا، زندہ رہ جب نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ زندہ رہنے کے بعد کھانا کھلانا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ زندہ رہنے کے بعد قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ زندہ رہنے پر گناہ سے کیوں نہیں بچ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد تو مرحومین کے نام پہ کچھ بھی کرو وہ اور بات ہے، جب اللہ زندگی دیا ہے تو نیکی کرنے کی توفیق دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر لو، جنت میں جانے کے اعمال کر لو، جہنم سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، موت کو اگر آدمی سمجھ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے صحابہ مجھے جو معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم زیادہ رو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے تم، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں کبھی سوچے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ جب انتقال ہو جائے تو خبر میں لکھ جا کے دفنا دیں گے۔ میرے بھائیوں ہم دنیا کی معمولی گرمی برداشت نہیں کرتے، گھر کی برداشت نہیں کرتے، اگر کرنٹ تھوڑی دیر کے لیے چلے گیا تو ہم برداشت نہیں کرتے، گھر میں اے سی اگر تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، وہ خبر کی منون مٹھی میں تم کو ڈالا جائے گا، کفن کے اندر پتھر رکھ دیا جائے گا، مٹی رکھ دیا جائے گا، وہاں نہ اے سی رہے گی، نہ فیان رہے گا، نہ بچے رہیں گے، نہ شوہر رہے گا، نہ بیوی رہیں گے، نہ تمہارا مال رہے گا، نہ تمہاری ڈگری کی سرٹیفکیٹ رہیں گی، نہ تمہاری دنیا کی دولت رہے گی، نہ تمہاری کار رہیں گی، نہ تمہاری موٹر سائیکل رہے گی،
کچھ بھی تمہارے اندر خبر میں نہیں آئیں گے میرے بھائیوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن کا عالم تو یہ ہے گا، تم سے تمہارا بھائی بھاگے گا، تمہارے ماں باپ تم سے بھاگیں گے، تمہاری بیوی تم سے بھاگیں گے، تمہارا شوہر تم سے دور بھاگے گا، خبر کے اندر کوئی کام آنے والا نہیں میرے بھائیوں۔ وہاں کا عذاب کون برداشت کرے گا؟ وہاں کے ان بچھو کیڑوں کا، سانپ کا عذاب کون برداشت کرے گا؟ ہمارا جسم گل جائے گا، ہمارے جسم سے کیڑے نکلنے رہیں گے، ہمارے جسم سے بدبو آنے لگیں گے، اس وقت تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ کبھی سوتے وقت کبھی سوچئے کہ میں اگر خبر میں میرا حشر کیا ہوگا، تو میرے بھائیوں کبھی تم گناہ نہیں کریں گے، کبھی تم نماز نہیں چھوڑ سکو گے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، کبھی قرآن کی تلاوت کرنا کبھی تم نہیں چھوڑے گے۔ اگر ایک دن ایک رات کو، کبھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، رات کو اللہ کے سامنے گڑاؤ، رات میں تنہا میں کبھی سوچ کر دیکھو گے اگر خبر میں لٹایا گیا ہے تو میرا حشر کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا میرے بھائیوں۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے انسان کی حیثیت، صرف دنیا میں غرور کرتا ہے، دنیا میں تکبر کرتا ہے، دنیا میں گھمنڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑاپن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عہدے میں بڑا سمجھتا ہے، لیکن یہ خبر میں تمہارا عہدہ کام آنے والا نہیں ہے، تمہاری خوبصورتی کام آنے والی نہیں ہے، تمہارا مال کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی چیز کام آنے والے ہے۔ اگر اتنا ہی ہے تو کبھی آزما لو، کبھی اگر گھر میں شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی سے کہہ دو کہ تمہارا شوہر تو زندگی بھر تمہارے لیے محنت کرا ہے، تمہارے لیے تغدو کرا ہے، تمہارے لیے مال جمع کرا ہے، تمہارے لیے پیسہ جمع کرا ہے، تمہارے لیے گھر بنایا ہے، تم کو سونا دلایا ہے، تم کو چاندی دلایا ہے، تم کو شاپنگ کرایا ہے، سب کرا ہے، ابھی تو شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک کام کرو گھر میں ایک 24 آورس رکھ لو میت کو۔ کیا بیوی سنے گی؟ بولے گی نہیں، فوری لے کے جاؤ، نہلانے والے کو جلدی لاؤ، جلدی یہاں سے کفن پہنا کر شوہر کو گھر کے باہر کرو۔ کوئی یہ نہیں کہتی کہ میرا شوہر تو زندگی بھر میرے ساتھ تھا، میت کو میں 24 گھنٹے تو دور کی بات ہے 1 گھنٹہ برداشت نہیں کرتے، گھبراتی ہے، رشتہ داروں کو فون کرتی ہے کہ میرا شوہر کا انتقال ہو گیا، جلدی آ جاؤ بھیا، جلدی آؤ بابا، آتے وقت کفن لا لو، آتے وقت خبر کھدانے کی تیاری کرو، جلدی کرو، گھبرا جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا کبھی ایسا دیکھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، کیا اولاد محبت کرتی ہے؟ کیا میرا باپ کا پیسہ ہے، میں باپ کا انتقال ہو گیا، یہ پیسہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، یہ پیسہ مسجد بنانے کے لیے خیرات کرتا ہوں، یہ پراپرٹی فلاں کے لیے کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد ڈھونڈتے رہتی کہ میرا باپ کیا کیا کمایا، زمین کہاں رکھا، جائیداد کہاں رکھا، پیسہ کہاں رکھا۔ اولاد اس کے لیے لڑتی ہے میرے بھائیوں، تمہاری آخرت کے لیے نہیں لڑتی۔ ارے میرے بھائیوں، کسی کا باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کا دادا کا نانا کا انتقال ہو گیا، کیا ابھی تک نام یاد ہے؟ ارے ہمارے نواسوں پوتروں کو دادا کا نانا کا نام یاد نہیں رہتا، کون اس زمانے میں یاد رکھتا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی اولاد کے بھروسے پہ، بیوی کے بھروسے پہ اور کسی کے بھروسے پہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ثواب کے لیے کھانا کھلائیں گے، مرنے کے بعد قرآن بخشائیں گے، یہ سب کھیلا چھوڑ دیجئے۔ اللہ زندگی دیا ہے تو نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ تم کو صحت دیا تو خیرات کیجئے، صدقات کیجئے، اپنی آخرت کی تیاری کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ محقراتی ذنوبی فإن لها من اللہ طالبہ، اے عائشہ معمولی سی گناہوں سے تو بچنے کی کوشش کر، اے عائشہ جس کے تعلق سے اللہ پوچھنے والا ہے۔ اللہ سورہ زلزال میں بھی فرما رہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ قیامت کے دن ذرہ برابر بھی نیکی ہو اللہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اللہ تمہاری ذرہ برابر برائی ہو اللہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ میرے بھائیوں، اللہ سورہ رحمان میں بھی فرماتا ہے
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ دنیا فانی ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا میں صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی باقی رہنے نہیں والے. میرے بھائیوں یاد رکھیے دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے. میرے بھائیوں کبھی آپ دیکھے ہوں گے سمر کے سیزن میں آپ روڈ پہ اپنی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, کار چلاتے ہوئے, کبھی آپ نے غور کیا کہ سامنے اس روڈ کے اوپر, ڈامر روڈ کے اوپر ایک پانی کا بلبلا جیسا آپ کو نظر آتے رہتا. آدمی وہاں قریب جا کر دیکھتا تو وہاں پانی کا بلبلا نہیں رہتا, یہ دھوپ کی تپش سے روڈ کے اوپر اس کو پانی کا بلبلا نظر آتے رہتا. لیکن اور آگے دیکھتا دھوپ کی تپش سے اس کو پانی نظر آتا, وہاں جا کر دیکھتا اس کو کچھ نہیں دکھتا. آدمی آگے بڑھتے رہتا, آگے کچھ نہیں ہے, اینڈنگ رہتا. میرے بھائیوں یہ دنیا دھوکا ہے. آدمی جاتے رہتا کہ میں اور پیسہ کماؤں اور مال کماؤں اور میرے اولاد کے لیے فلاں کروں, کماتے رہتا, آخرکار اس کی دنیا ختم ہونے والی ہے. میرے بھائیوں آدمی خالی ہاتھ آیا ہے, خالی ہاتھ جانے والا ہے. میرے بھائیوں دنیا سے صرف آدمی سفید کپڑا کفن کے اندر جانے والا ہے, چاہے وہ امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے بادشاہ ہو, چاہے نبی ہو, چاہے صحابی ہو, سب کو ایک ہی کفن میں جانا ہے, سب کو ایک ہی خبر میں جانا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے آج اس کی تیاری ہم کو کرنا ہے. میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی جو ایک ہی گھر کے افراد جو عمرہ کرنے کے لیے جو بس کے حادثے میں مدینہ کے قریب میں 18 افراد انتقال ہو گیا ہے, شہید ہو گئے ہیں. آپ سبھی کو معلوم ہے, سوشل میڈیا کے اندر بھی وائرل ہوا ہے کہ یعنی ان کے 3 نسلیں تھے اس کے اندر. حیدرآباد کے وہ متوطن تھے, 3 نسلیں 3 پیڑھیاں اس کے اندر تھے. سب لوگ اس بس کے حادثے میں آ گئے. کیا انہوں نے سوچا کہ ہم انڈیا چھوڑ کر عمرے کے لیے جا رہے ہیں, میں بیٹوں کے ساتھ, پوتروں کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, نوازوں کے ساتھ 3 نسلیں 3 پیڑھیاں مل کر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے. کیا انہوں نے سوچا؟ کیونکہ موت وہاں لکھی ہوئی ہے, موت کہاں بھی آ سکتی. میرے بھائیوں یاد رکھیے, لیکن یہ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی موت ایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہمیشہ دعا کرتے رہیے, مرتے وقت کلمہ نصیب کے لیے دعا کریے. میرے بھائیوں اس کے لیے میرے بھائیوں ہم کو نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا. جب تک آدمی نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا برائیوں سے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے, فحش کاموں سے روکتی ہے. میرے بھائیوں آج ہم سے نمازیں چھوٹ رہے ہیں لیکن اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. خاص طور پر میرے بھائیوں فجر کی نماز کی پابندی کرے. فجر کی نماز ضروری ہے. فجر کی نماز میں اللہ کا رزق نازل ہوتا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. فرشتے آتے ہیں کہ آدمی جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے, اللہ کی ذکر میں حالت میں ہوتا ہے تو فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ, میری فلاں بندی کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, اذکار پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اشراق پڑھ رہے تھے. جو فجر میں جو فرشتے ڈیوٹی چینج کرتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ پوچھتا بتاؤ اے میرے بندو تمہاری تو ڈیوٹی چینج ہو گئی ہے, میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تیری بندگی میں لگے ہوئے ہیں, تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں, فجر کی نماز میں ہم چھوڑ کر آئے ہیں, ان کو اشراق میں چھوڑ کر آئے ہیں, تیرے اذکار پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں, قرآن کی تلاوت کر کے چھوڑ کے آئے ہیں. وہ فرشتے کہیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ اے بندو تم گواہ رہنا کہ میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دی, جو بندہ مانگ رہا ہے میں اس کو میں عطا کر دوں گا. میرے بھائیوں فجر میں اللہ کا رزق نازل ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, فجر کی نماز آرام سے سوئے ہوئے رہتے ہیں. ہاں وہی اگر ہم کو کسی جاب کی فکر رہی, ٹرین میں جانا ہے, فلائٹ میں جانا ہے, جاب کا مسئلہ ہے, سو الارم لگا لیتے ہیں, سو الارم لگا لیتے ہیں, لیکن نماز کے لیے ہمارا الارم نہیں بجتا. کیوں؟ ہم کو نماز کی فکر نہیں ہے. یاد رکھیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بھائیوں یاد رکھیے, جو قوم سورج کا انتظار کرتی ہے, سورج نکلنا تو میں اٹھنا, 8 بجے 9 بجے 10 بجے ہم اٹھنا, جو سورج کا انتظار, سورج نکلنے کے بعد جو قوم اٹھتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. جو قوم اٹھ کر سورج کا انتظار کرتی ہے کہ سورج نکل جائے اور میں اشراق پڑھوں, وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیے سونے سے گھر میں منحوسی آتی ہے,
گھر میں زیادہ دیر سونے سے نحوست آتی ہے، گھر میں برکت نہیں آتی، گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، آپ فجر پڑھیے، فجر کے بعد اذکار پڑھیے، اشراق پڑھیے، اس کے بعد اپنا کاروبار کیجیے یا اس کے بعد اپنے کام کیجیے، اللہ کی کیسی برکت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برکت کے تعلق سے، رحمت کے تعلق سے یہ بھی فرمایا مردوں کو کہ فرض نماز مسجد کے اندر ادا کرے اور باقی کے نوافل سنت نمازیں اپنے گھر کے لیے کچھ باقی رکھے تاکہ تمہارے گھر میں بھی اللہ کی برکت نازل ہو جاؤ میرے بھائیوں۔ اس لیے مرد حضرات کیا کرے، فرض نماز تو مسجد کے اندر پڑھے، لیکن کبھی کبھی سنت نوافل اپنے گھر میں پڑھے تاکہ اللہ کی رحمت کی فرشتے نازل ہو۔ میرے بھائیوں آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، آج فجر کی نماز کی دور کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم پریشان حال ہے، آج مصیبتوں میں ہے، آج فلاں میرے کام نہیں ہو رہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جب اللہ تقدیر، جب فرشتے آتے ہیں، جب ہم سوئے رہے تو بتائیے میرے بھائیوں اللہ کے فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت ہوگی، یاد رکھیے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آدمی کا دل صاف ہوتے رہتا، جتنا قرآن پڑھتے رہتا، جتنے نمازیں پڑھتے رہتا، جتنے اللہ سے دعائیں کرتے رہتا، اس کا دل پاک و شفاف ہوتے رہتا۔ لیکن آدمی جب نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن سے دور ہوتا، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات سے دور ہوتے رہتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ، ایک سیاہ دھبا گر جاتا ہے۔ آدمی توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا، پھر اس کے دل پہ ایک دھبا گر جاتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتے رہتا، گناہ سے گناہ پہ گناہ کرتے رہتا، اس کا دل کالا ہو جاتا۔ اب کالا ہونے کے بعد اس کا دل نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا، نمازوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ آج ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، آج ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، اس لیے آج ہم کو نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی ہے، آج گناہ کرے تو بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یہی حال ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی کا اگر انشاءاللہ پابندی کریں گے میرے بھائیوں، کوئی پریشانی نہیں آئیں گی، کوئی مصیبت نہیں آئیں گی، کوئی بیماری نہیں آتی۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے آدمی کو بیماری آتی ہے، جاتا ہے ایکسرا نکالتا ہے، اسکیننگ نکالتا ہے، ٹیسٹا نکالتا ہے، پیسہ برباد کرتا ہے، گولیاں کھاتا ہے، شفا ہی نہیں ہوتا، دواخانوں کے پھرتے رہتا، دواخانوں کے لمبان۔ کیوں؟ میرے بھائیوں اگر نمازوں کی پابندی کریں گے اللہ جسمانی بھی طاقت دیتا، روحانی بھی طاقت دیتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے میرے بھائیوں۔ نمازوں میں اللہ وہ طاقت رکھا ہے، قرآن کی تلاوت میں آپ سمجھ نہیں سکتے، اللہ قرآن کی تلاوت میں قدرتی بہت روحانی طاقتیں رکھا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی تلاوت زیادہ کر کے دیکھیے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ آزما کر دیکھیے، قرآن کی تلاوت اتنا کیجئے، اتنا کیجئے، استغفر اللہ اتنا پڑھتے رہیے، آپ کی بیماری دور ہو جاتی۔ آپ سمجھتے بھی نہیں، آپ تصور میں نہیں کر سکتے کہ اللہ قرآن میں کیا تاثیر رکھا ہے، نماز میں کیا تاثیر رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم سمجھتے نہیں اس بات کو میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں کہ ہم انشاءاللہ موت کی تیاری، آخرت کی فکر، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، یہ چار چیزوں کا انشاءاللہ آپ اہتمام کیجئے، آپ گناہوں سے ضرور بچیں گے، بیماریوں سے بچیں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا حينا بالسلام وأدخلنا دار السلام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ خاص طور پر اے اللہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہم دنیا کی معاملات سے عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ جب ہم مر جائیں گے، اے اللہ قبر کے گود میں آئیں گے، اے اللہ ہمارے ساتھ تو رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ سانپ بچھو کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ابھی تک جانے انجانے میں کوئی گناہ کرے ہیں تو اللہ تو ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آئندہ سے تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کریں گے، اے اللہ تجھے راضی کرنے والے کا کام کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ تو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اے اللہ تیرے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مرد و خواتین، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ جو بھی جائز تمنا تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تو ان کی دعاؤں کو تو قبول فرما دے، اے اللہ تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کے مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہر اتوار اسی طرح ہم کو اجتماع کرنے کی توفیق عنایت فرما، اجتماع سے جننے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ اس اجتماع کے لیے جو بھی اللہ مدد کر رہے ہیں، جو بھی تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ جو بھی گشت میں ساتھ دے رہے ہیں، جو بھی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی غیب سے تو مدد عطا فرما، غیب سے تو ان کی امداد عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سبھی حضرات کے لیے نیچے کھانے کا انتظام ہے، خواتین کے لیے اوپر کھانے کا انتظام ہے، سبھی حضرات تشریف رکھیں۔